سر یہ فرما دیجیے گا، سابق وزیر اعظم ایک پاپولر رہنما، ان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں آتی ہیں، اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اور جے یو آئی پہ جو ہے وہ پہلو بجا کر گزرتی دکھائی دیتی ہے، کیا کہیں گے سر؟ ایسا ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اچھا، ہمارے خیال میں پہلے سے جو ہے نا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2-4 دن کے بعد یہ کنٹینیو نہیں کر پائے، تو ہم نے اسی وقت اندازہ کر کے اور پھر اپنا پہلو بچا لیا تھا کہ ایسا معاملہ جس میں ہم اپنی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ کسی وقت بھی ہمیں کسی درمیان میں چھوڑ جائے، تو یہ میرا خیال ہے کہ جماعت کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سر ٹرسٹ یہ ایشوز ساری ہیں، تنقید سوری آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں، ٹرسٹ ایشوز سمجھیں ہم اس کو، آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر؟ ٹرسٹ ایشو تو بالکل ہیں، ٹرسٹ ایشو شاید ممکن ہے اس طرف سے بھی ہوں گے، ہماری طرف سے بھی ہیں، صحیح، مگر یہاں پہ ہم ڈٹرمن تھے کہ یہ جو ہے نا یہ 2-4 دن کے بعد یہ معاملہ جو ہے کسی اور سمت میں نکل جائے گا، اور وہ پھر الٹیمیٹلی ویسے ہی ہوا کہ وہ کسی اور سمت میں معاملہ نکل گیا ہے۔ کل پی ٹی آئی کے دوست جو اس دھرنے کے شریک تھے، سب سے زیادہ وہ اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ یہ مزید دھرنا نہیں رہنا چاہیے، چکری صاحب جو ہے وہ ان کو روک رہے تھے۔ آج پھر جو ہے نا وہ ایک فورس بنانے کا اچانک اعلان ہو گیا، اس میں بھی اپوزیشن لیڈر تو چکری صاحب ہیں، یا اس سارے معاملے کو لیڈ جو ہے وہ چکری صاحب یا راجہ صاحب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، تو جہاں پہ ہر شخص کی اپنی 1.5 انچ کی الگ الگ مسجد ہو، وہاں پہ پھر وہ کنٹینیو کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی سوچ کے مطابق یا مشاورت کے بعد جو ہے نا وہ چل نہیں پاتے ہیں، تو پھر فرسٹریشن جنم لیتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے یا پارٹیاں ہیں تو وہ اپنے فیصلے خود کریں، ہم الگ سے پارٹی ہیں، ہم اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے خود پارٹی تو کریں۔ سر نون لیگ بھی تھی نا 2019 میں، ظاہر ہے آپ کی یادداشت میں بھی ہے، ہمیں بھی یاد ہے، نواز شریف صاحب کی جب صحت خراب ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے، جے یو آئی نے بہت واضح موقف اپنایا تھا، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جے یو آئی فیکا اسلام آباد میں جو دھرنا تھا اس نے بھی بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا۔ تو اب یہ جو اصولی موقف ہے ایک اور سابق وزیر اعظم کے لیے کیوں نہیں ہے سر؟ صرف اس لیے کہ ٹرسٹ ایشوز ہیں؟ یہ دور بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا؟ نہیں، ہم نے دور کرنے کی پہلے آپ کی آخری بات کا وہ جواب دے دیتا ہوں۔ یہ ٹرسٹ ایشوز جو ہیں اس کو ریزالو کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اور اسد کیسر صاحب وہاں سے لیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہاں سے جو ہے نا وہ میں تھا، میرے ساتھی تھے، ہم ایک کمیٹی کی شکل تھے، تو وہ ہم نے جتنی بات چیت کی وہ اس کا کوئی ایسا پازیٹیو جواب نہیں آیا تھا۔ تو ابھی جب ایک آخری ملاقات ہوئی تھی، آخری سے ایک پہلے جو مولانا کے گھر پہ ہوئی تھی، تو وہ گلہ شکوہ ہم نے کیا تھا، انہوں نے کہا پھر کنٹینیو کرتے، پھر اس کے بعد کنٹینیو نہیں ہوئی۔ تو ٹرسٹ ایشوز ہیں، جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے کہا کہ نواز شریف والے معاملے میں ہمارا سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ تھا، ایسا ہے کہ 2018 کی جو الیکشنز تھے اس کے اگینسٹ مولانا اکیلے نکلے تھے، اور مولانا جو ہے نا وہ 2018 کے امیجیٹلی بعد جو ہے نا، بلکہ اسی دن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور شاید اس بات کے قائل تھے کہ اسمبلیوں میں نہ جایا جائے، مگر دوسری پارٹیوں کا پریشر تھا، چونکہ آپ ایک معاشرے کے اندر جو ہے دوسروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ دوسری پارٹیوں کا پریشر مانتے بھی ہیں، تو وہ اس میں بہرحال ریزائن نہیں کیا گیا، مگر دوسری پارٹیاں بعد میں آ کے ہمارے ساتھ شریک ہوتی گئی ہیں، اور انہوں نے وہ آہستہ آہستہ جوائن کیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ چلے، اس کے بینیفیشری بھی وہ رہے ہیں۔ ہم تو لوزر ہوئے اس سارے معاملے کے، اور یہ لوزر ہونا جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں اب بھی جو ہے نا یہ موجود ہے کہ یہ سارا جو ہے نا شروع کر کے اور الٹیمیٹلی اگر آپ لوز کرتے ہیں، آپ اس میں دیکھیے گا کہ اس وقت ہماری جو سیٹیں تھیں اس سے دگنی تھی، اور ساری تحریک چلانے کے بعد، گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا صرف لوز کیا، کوئی حاصل نہیں کیا۔ تو اب یہ چاہتی ہیں کہ ہم مزید لوز کریں اور سیٹیں مزید عادی کر دیں۔